اس سے پہلی آیات کے اندر اہل کتاب سے کہا گیا کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے اور نعمت کے باغوں میں ہم ان کو داخل کرتے، اور یہی لوگ اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس کے اندر جو حضور علیہ السلام کی رسالت کی بشارت ہے اس پر عمل کرتے، تو ان پر نعمت کی بارشیں اوپر سے بھی ہوتی، نیچے سے بھی نعمتیں یہ کھاتے۔ اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور پیغام رسالت کے پہنچانے کی تاکید بھی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وہ تمام چیزیں جس کا تعلق قول کے ساتھ ہے یا عمل کے ساتھ ہے، جو انسانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق چیزیں ہیں، جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات ہیں، ان کو آپ آگے پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ اس کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا اس کا پیغام، یعنی اگر آپ نے پیغام رسالت کے پہنچانے میں کوتاہی کی تو ایسا آپ نہ کریں۔ باقی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر پیغمبر نے فریضہ رسالت کو بڑے احسن طریقے سے ادا کیا، کسی نبی نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی۔ مولانا مودودی صاحب انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت کے پہنچانے میں کچھ کوتاہیاں کی تھی۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ نے جس نبی کو جو ذمہ داری دی ہے اس نے احسن طریقے سے اس کو ادا کیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کیا، آخری خطبہ آخری حج ادا کیا، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے میرے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو بتاؤ کیا جواب دو گے کہ میں نے تم تک یہ ذمہ داری پوری ادا کی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امانت پورے طریقے سے ادا کر دی، پیغام خداوندی کو پورے طریقے سے پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دی۔ تو جب یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ اس بات پہ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فریضہ رسالت ادا کیا
بلکہ فریضہ رسالت کے ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیت رجلا صالحا یحرسنی لیلا، کاش آج کی رات ہماری حفاظت کے لیے کوئی پہرا دیتا۔ تو یہ بات کہی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہتھیار باندھ کے آپ کی خدمت میں آ گئے۔ یہ حضرت سعد رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں اور یہ اشرا مبشرہ میں سے ہے، اور ایمان لانے میں ان کا 7واں نمبر ہے۔ حضور نے پوچھا ان سے کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ بات آئی کہ چاروں طرف دشمن ہے، تو کیوں نہ میں آپ کا پہرا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پہرا دیا، آپ خوش بھی ہوئے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی پہرا حضرت سعد دیتے، کبھی حضرت حذیفہ دیتے، کبھی اور صحابہ دیتے۔ پھر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، پھر سفر میں بھی پہرا ختم کر دیا، حضر میں بھی پہرا، کہ اب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، تو ایک کافر جو ہے وہ آیا، بڑا زور آور تھا، اور اس نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ یعنی آپ خالی ہاتھ ہیں اور ابھی سو بھی رہے تھے، تو ظاہر آدمی تیاری کی حالت میں تو نہیں ہوتا، کون میرے سے آپ کو بچائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ ایسے یقین اور اعتماد سے کہا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور پوچھا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو جب تک یہ آیت نہیں، آیت کا یہ حصہ نازل نہیں ہوا تھا نا واللہ یعصمک من الناس، تو صحابہ رضی اللہ عنہم حضور کا پہرا دیا کرتے تھے، سفر میں بھی پہرا دیتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام اپنی جگہ پر ہوتے تھے تو اس وقت بھی پہرا دیتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داروں سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب پہرے کی ضرورت نہیں، لہذا آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہرے کے نظام کو ختم کر دیا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول آپ پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ تمام امت کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے نا تو اس کو آگے پہنچاؤ، لیکن اس طرح پہنچاؤ کہ جو اچھے طریقے سے یاد ہو اور اچھی طرح ذہن نشین ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ بتا دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں امت ہے، کیونکہ قیامت تک اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب دین کو مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں ہر جگہ پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور اس امت کو جو خیر امت کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اس آیت کے اندر بھی ایک عجیب نکتہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے بیان کیا گیا اور ایمان کو بعد میں بیان کیا گیا۔ حالانکہ پہلے ایمان ہوتا ہے، پھر دعوت ہوتی ہے، پھر امر بالمعروف ہوتا ہے اور نہی عن المنکر ہوتی ہے۔
لیکن اس میں ایمان کو بعد میں رکھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے میں پہلی امتیں اور یہ امتیں شریک ہیں. پہلی امتیں بھی ایمان لاتی تھی، لیکن اس امت کا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے. اس لیے ایمان کو بعد میں رکھا، کیونکہ ایمان میں تو سب شریک ہے. وہ اس امت کے لیے بھی تھا، پہلی امتوں کے بھی لیے ہے، لیکن پہلی امتوں کی ذمہ داری امر بالمعروف نہیں تھی، نہی عن المنکر یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت کل آپ نے سنا ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے کالوں کی طرف بھی مبعوث کیا اور سرخ کی طرف بھی مبعوث کیا، جنوں کی طرف بھی مبعوث کیا اور انسانوں کی طرف بھی مبعوث کیا گیا. اب تمام کائنات کے نبی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، جس دن سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ نجات نہیں پا سکتا. اب قیامت تک نبوت چلے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. یا ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو، آپ علیہ السلام کی جو رسالت ہے، آپ کے جو احکام اور مسائل ہیں، اس کو آگے چلائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو اپنی شریعت کیوں نہیں چلائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی نبوت کا اور جو شریعت کا مخصوص زمانہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب قیامت تک نبوت اور شریعت چلے گی، رسالت چلے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کی نبوت کا ایک زمانہ تھا، مخصوص وقت تھا، بلکہ علاقے بھی مخصوص تھے، قومیں بھی مخصوص تھی. یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ سارے زمانے حضور کے ہیں اور ساری امتیں اب قیامت تک جنوں اور انسانوں کی طرف نبی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی نیابت کے اندر یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، آپ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچا دیں. اگر یہ ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ امت گنہگار ہوگی. جب ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، تو پھر اس ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا کافر قوم کو.